अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ वंस अगेन मौजूद हैं डॉक्टर इरम इरशाद भट्टी और हम इनसे पूछेंगे आज के इंडस्ट्री में जब लोग काम कर रहे होते हैं या वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं तो फिज़िकल चैलेंजेस तो अपनी जगह होते ही हैं। हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि वहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, मेंटल इश्यूज़ भी होते हैं, वेल बीइंग की भी बात की जा रही है, अच्छी कंपनीज़ पे इस पे काम भी किया जा रहा है। तो ये टर्म हम बहुत सुनते हैं इंडस्ट्री में कि एम्प्लॉय वेल बीइंग पे हम काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी में एम्प्लॉय वेल बीइंग को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हम डॉक्टर इरम से पूछते हैं कि इनके मुताबिक एक्चुअली एम्प्लॉय वेल बीइंग होती क्या है, ताकि फिर हम अगला सवाल पूछें कि उसको कैसे किया जा सकता है इम्प्रूव। जी डॉक्टर इरम। Thank you very much, Khurram Saab, once again for having me on this show. It's well-being is a very broader subject, and there are many dimensions to it. मैं जब कहूँगी कि well-being, employee well-being, तो मेरा ख्याल है हमें holistic well-being के ऊपर उसको देखना पड़ेगा। इंसान की जिस तरह से मल्टीपल डायमेंशंस हैं, हमारी एक डाइटरी साइड है, फिजियोलॉजी है, हम क्या खाते पीते हैं, हम अपना रेस्ट कितना करते हैं, स्लीप हमारे पैटर्न्स कैसे हैं, और फिर हमारी एक मेंटल लैंडस्केप है जिसमें हम किस तरह की सोचें सोचते हैं और किस तरह की सोचें हमें डिस्टर्ब करती हैं। देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस टू इट, बट मैं आज स्पेसिफिकली बात करना चाहती हूँ कि हमारी जो इमोशनल हेल्थ चेक है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि जब एम्प्लॉई को आप इंगेज करते हैं तो आप उसको एज ए हॉलिस्टिक पर्सन जो है वो हायर करते हैं। आपको सिर्फ उसकी कॉम्पिटेंस, आपको सिर्फ उसका जो क्राफ्ट है वो नहीं चाहिए होता, आपको उसकी ओवरऑल एक वर्किंग फंक्शनल स्टेट चाहिए होती है जहाँ पर उसकी क्राफ्ट जो है वो रिफाइन होके बाहर आए। तो उस सेंस में आई थिंक साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल well-being is my area of expertise, and I generally coach people and I go to organizations to change their cultures from toxic cultures to happier cultures, from surviving cultures to thriving cultures, और उनकी क्या practices होनी चाहिए जिसमें आप अपने employees को किस तरह से खुशी खुशी घर भेज सकते हैं, किस तरह आप उनके दिन में जो चैलेंजेस हैं उनका स्ट्रेस लाइट कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं या बांट सकते हैं, उनके घर के मसाइल, उनके जो है वो पर्सनल मसाइल, उनका बोझ आप किस तरह से बांट सकते हैं। सो आई थिंक वेलबींग शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट कंसिडरेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि आपको प्रॉफिट चाहिए। वो लोग जो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं वो किस तरह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं, किस तरह से उनको मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं, किस तरह से वो अपनी लाइफ को एकदम से जो है वो एक पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं। देयर आर ऑल वेरी सीरियस कंसर्न्स दीज डेज। ग्रेट, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली वेलबींग है क्या, उसके डायनामिक्स क्या है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी आपकी डिस्कशन से मेरे माइंड में आया कि वेलबींग पे काम करना चाहती है कंपनी, लेकिन उस कंपनी के अंदर कॉन्सेप्ट ये बन चुके हैं कि वेलबींग पे काम करना एक एक्सपेंस है, जबकि हम सोच सकते हैं कि शायद ये एक इन्वेस्टमेंट है, इन द लॉन्ग रन कंपनी को एक गुड टू ग्रेट कंपनी बनने में हेल्प करेगी। आप कैसे इस बात को अपने दलाइल से उन लोगों को कन्विंस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि वो ये समझें कि वेलबींग पे काम करने से एम्प्लॉयज़ सही होंगे, अच्छे होंगे, प्रोडक्टिव होंगे ऑब्वियसली, तो उससे उनकी कंपनी का फ़ायदा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कि हम काम लेते जाएं लेकिन एम्प्लॉयज़ वियर आउट होते जाएं तो या रस्ट आउट होते जाएं। तो इसके ऊपर आपका क्या थॉट है? देखें, इसमें भी मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जब हम आज के दौर के डायनामिक्स देखते हैं तो अब शायद ये वो पुराने ज़माने नहीं है जहाँ पर हर कीमत में लोगों को पैसा चाहिए और वो आपकी हर तरह के लीडरशिप स्टाइल या काम करवाने के स्टाइल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब बहुत सारी अवेयरनेस की वजह से आपको एक वर्किंग कंडीशन सर्टेन स्टैंडर्ड की चाहिए, आपको बातचीत करने का, जिस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज़ को मुखातिब करते हैं, आप
آپ کو جس طرح سے آپ ان کو کام مطلب آپ ڈیلیگیٹ کیسے کرتے ہیں, آپ انہیں اسائنمنٹ کیسے دیتے ہیں, بہت ساری جو ہماری ہیومین سائڈ ہے وہ میرا خیال ہے ہمارے اس ٹائم کانشیس اویئرنیس میں آ گئی ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی وہ کام کریں وہ انہیں میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرے ان ٹرمز آف دیئر سیلری پیکیجز, انکریمنٹ پلان, گروتھ پلان, اور پھر ایک طرح کا کمفرٹ بھی انہیں ڈیولپ کرنا ہے کہ مجھے کام کرتے ہوئے اٹانومی چاہیے. یعنی میں چھوٹی چھوٹے مائکرو مینجمنٹ اگر آپ کر رہے ہیں, آپ ان کو بورڈ میٹنگز میں بولنے کا موقع نہیں دے رہے, آپ ان کے کام کے اوپر اپریسیشن فیڈ بیک ڈیلے کر رہے ہیں, آپ ان کی جو پرسنل لائف کے چیلنجز ہیں ان کو کوئی اس طرح سے ایک کنسیڈریشن نہیں دے رہے, تو بہت سارے اس طرح کی ڈائمینشنز میں آپ کا ٹرن اوور بڑھ جاتا ہے. تو جو بڑی کمپنیز ہیں جو کہ لوگوں کو ویلیو کرتی ہیں اور اچھے طریقے سے اپنے امپلائیز کو ٹریٹ کرتی ہیں, جونیئر سینئرز کس طرح آپس میں مکس اپ ہوتے ہیں, ان آرگنائزیشنز میں جنرلی ٹرن اوور ریٹ ہے وہ کم دیکھنے میں آیا ہے. اگر آپ روز نئی ہائرنگ کر رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں, آپ کا اس کے اوپر کتنا ایکسپینس ہو رہا ہے ان ٹرمز آف منی, ان ٹرمز آف ٹائم کنزمپشن, تو یہ کبھی بھی اچھی ڈیل کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے نہیں ہے کہ وہاں پر ایک اچھا امپلائی ٹکتا نہیں ہے. ہر 2 سال بعد 3 سال بعد آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو آپ کا بزنس بڑھے گا اگر آپ کا امپلائی سائیکولوجیکلی آپ کے ساتھ ویسٹڈ ہے, وہ آپ کے ساتھ ویل پروٹیکٹڈ ہے, آپ نے اس کو نہ صرف سیلری پیکیج اتنا اچھا دیا ہے بلکہ آپ نے اسے کمفرٹ اوور آل ایسے دی ہے کہ جہاں وہ زیادہ ویلیوڈ محسوس کیا جاتا ہے, تو چاہے اسے بے تحاشا آفرز ملیں, ہی وڈ اور شی وڈ لائک ٹو اسٹک اراؤنڈ. سو یہ ساری چیزیں شاید کرنا تو ہم سب چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے بیکاز آف فائنینسز, بیکاز آف کلچرل obstacles. I would little disagree here, Khurram Saab. It's not about money here. It's about changing the patterns. A lot of companies who are making billions on monthly basis, it's just that this is not their focus point. They have been doing certain way of dealing with employees, اور ان کا leadership style ایک طرح کا بن گیا ہے. اب وہ آپ اور میں جا کر کوئی نئی انفارمیشن ان سے شیئر کرتے ہیں تو ان کو پہلے تو اپنی اس چیز کو ایکسیپٹنس دینے کے لیے بہت وقت لگ جاتا ہے. تو جب آپ اسے مینٹلی کنسیو کر لیں گے کہ میں پہلے ایک کام ایک طریقے سے کراتا ہوں اور اس کے اوپر یہ مجھے نتائج ملتے ہیں, اس کے اوپر کوئی ایڈیشنل کاسٹ ایز سچ نہیں ہے. اٹس جسٹ دیٹ یو نیڈ ٹو چینج دا وے یو ڈیل ود پیپل. پرفیکٹ. سو پروسیس اونر کون ہوگا, کون ڈرائیو کرے گا اس چینج کو؟ ایک کمپنی جہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا اور وہ کمپنی کی لیڈرشپ کو آپ اور ہم کنونس کر لیتے ہیں, تو کون بندہ وہ اپوائنٹ کریں گے, یا فرام دا ایگزسٹنگ ٹیم ممبرس, یا ڈائریکٹر یا اونر یا نیو ہائرنگ, کون اس کو اسٹارٹ کرے گا فرسٹ ٹائم؟ دیکھیں, جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چینج ہمیشہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی میں فیئرنیس ہو, میوچل ریسپیکٹ اینڈ کیئر کا کلچر ہو, جہاں لوگ ویلیوڈ محسوس, سیلیبریٹڈ محسوس کریں. اب ویلیوڈ کو اگر ہم کہیں اچھا ویلیو کیسے ہوتی ہے, آپ کی بھی اوپینین اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ لیڈر کی ہے, سی ای او کی ہے, جتنی کہ سینئر مینیجر کی ہے. آپ وہاں کریٹیوٹی, انوویشن کو پروموٹ کرنے والے ہیں. آپ لوگوں کو جو پالیٹکس میں یا لیگ پولنگ نہیں کرتے. آپ سی ای او از دا ون ہو از رول ماڈلنگ آل دیٹ پریکٹسز. پھر آپ کس طرح سے نیچے مڈل مینیجرز جو آپ کے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو کہ آپ کے لنچ پن ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کا, ان کو کن چیزوں پر ریوارڈ اینڈ پنش کرتے ہیں, وہ چیز سیٹ کرتی ہے آپ کا کلچر. فار انسٹنس, اگر میں پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوں اور میں ہر وقت اپنے سی ای او کو کانسٹنٹلی فیڈ کرتی رہتی ہوں کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے, یہ بندہ بالکل کام نہیں کر رہا, اور سی ای او خود ڈسکنیکٹڈ ہے اپنے موسٹ آف دا امپلائیز کے ساتھ, تو وہاں پر سارے آپ کے جو فرسٹ ایئر کے امپلائیز ہوں گے وہ کہیں گے یہاں پر پالیٹکس ہے, فیوریٹزم ہے, یہاں پر ایکول اپرچونٹیز نہیں ملتی, ہمیں سنا نہیں جاتا. تو آپ ایز اے لیڈر کن چیزوں کو ریوارڈ کر رہے ہیں اور کن چیزوں کے اوپر پنش کر رہے ہیں, یعنی کن چیزوں کے اوپر آپ پینالٹیز دے رہے ہیں, یہ 2 چیزیں آپ کا کلچر ڈیفائن کرتی ہیں. اگر آپ نے ورک ایتھک پروموٹ کرنا ہے, ویلیو پروموٹ کرنی ہے, تو آپ بتائیں گے کہ کوئی کسی دوسرے انسان
کے اوپر غصہ نہیں کر سکتا. آپ ضرور دوسروں کو فیڈ بیک دیں, بٹ ایک ڈگنیٹی, ایک رسپیکٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو انسٹرکشنز دیں, گائیڈ کریں, ہیلپ کریں, آپ ان کی پرسن ہوڈ کو ڈیمیج نہ کریں. تو اس کا مطلب کہ جو ٹاپ لیڈر ہے اس کو اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنا ہوگا. آئی تھنک اسے ڈیلیگیٹ کرنا, اور لوگوں کو جب لوگ آ کر اسے انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اس شخص نے یہ کام اس وقت پر نہیں کیا, تو اس کے اوپر آپ ایک سائیڈ کا ون ڈائمینشنل پرسپیکٹو نہ رکھیں. اس کے اوپر آپ کا جو کمپنی کا میکنزم ہے, جس کے لیے ہم نے ایچ آر پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے, ایچ آر کو صرف ڈمی ہیڈ نہیں ہونا چاہیے, اس کو فنکشنل ہیڈ ہونا چاہیے. اور فنکشنل کا مطلب یہ ہے کہ ایچ آر صرف آپریشنل کاموں کے لیے نہیں بنا, امپلائی کی ویل بینگ پرائمری کنسرن ہونا چاہیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا. اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ اٹانومس ہونا چاہیے. اگر ہر ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو جا کے سی او کو سے ویٹ کرانا ہے کہ میں کسی شخص کو آج جا کے ایک کافی پہ لے کے جا سکتا ہوں, اس کے لیے ایک ایڈیشنل 1-on-1 سیشن کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, تو وہاں پر آپ اس طرح کی فیئرنیس یا ایکول اپرچونٹی کا کلچر نہیں دے سکیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ انڈسٹری میں اپنی کمپنی میں کلچر تبدیل کرنے کے لیے پہلا خطرہ بنیں گے, اور چینج لانے کے لیے چینج میکر بنیں گے, چینج ایجنٹ بنیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری میں بھی جو لوگ کام کرتے ہیں, انڈسٹری اور انڈسٹری اونرز اور مینجمنٹ, ان کی ناٹ اونلی فزیکل ویل بینگ بلکہ مینٹل ویل بینگ کے بارے میں بھی فوکس کریں اور توجہ دیں. ایک بہتر انوائرمنٹ کریٹ ہو inside the organizations as well as outside the organizations. اسی طرح ہماری سوسائٹیز میں بھی چینج آئے گا اور ہمارے اوور آل کلچر میں بھی پازیٹیو تبدیلی آئے گی. آپ کا بہت شکریہ یہاں آنے کا اور اتنے تھاٹ پرووکنگ آئیڈیاز شیئر کرنے کا. سو اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر ارم سے, تو آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں. نیکسٹ ویڈیو میں ڈاکٹر ارم آپ کے اس سوال کا جواب ریکارڈ کروا کے آپ تک پہنچائیں گے. تھینک یو سو مچ. شکریہ. تھینک یو خرم صاحب.